یو ایس پریزیڈنٹ نے ہرگز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملاقات کی دعوت نہیں دی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ یو این سینٹ کام کا جو چیف ہے جنرل کوریلا، اس نے چند روز قبل امریکہ کی سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے بڑا طویل ایک بیان دیا ہے۔ داعش والے جو ہیں وہ بھی اسلامی انتہا پسند ہیں، لیکن وہ طالبان سے ایک سٹیپ فارورڈ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام تو یہ ہے، آپ کا خلافت ٹھیک نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے یہ جنگ لڑنے کے لیے کس طرح کا مزید تعاون دے سکتا ہے سر، بجائے لمیٹڈ انٹیلیجنس۔ ہم نے اس چیز کو اس طرح تو نہیں دیکھا ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں، بس یہ دیکھ لیا کہ یو ایس نے فیلڈ مارشل کو بلا لیا کہ اگر آپ کے 700 اہلکار گزشتہ 1 برس میں امریکی جرنیل کہہ رہا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں داعش خراسان کے ہاتھوں، پاکستان اور بھارت دونوں جنگ افورڈ نہیں کر سکتے سر۔ نیوکلیر پاور ہونے کے علاوہ بھی ارے بابا اتنے بڑے، یعنی کہ ہم لوگ خرگوشوں کی طرح بچے دونوں طرف پیدا کرتے ہیں، خدا کے لیے کتنی آبادی کو دیکھیں دونوں ملکوں، دونوں سائڈز پر۔ انڈیا ہمارے مقابلے میں ایک بہت بڑا ملک ہے، ان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے، اور ہم تو ایک کمزور اکانومی ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم نے اس جنگ میں اپنے محدود وسائل کے باوجود ہم نے صرف پکی فائٹ دی ہے انڈیا کو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی ہے اور وہ کچھ دن بعد یو ایس جائیں گے۔ اس کے بعد کافی خبریں چل رہی تھیں، آف کورس پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ اگر ہمارے فیلڈ مارشل کو بلا لائے۔ ساتھ یہ بھی ویو چل رہا تھا کہ شاید انڈیا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اوبویسلی ایک پاک انڈیا رائیولری تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور اب مزید ایگریویٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پاک یو ایس ریلیشنز پر کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، ساتھ ایران اسرائیل کانفلکٹ کی نظر میں کیا ہے فیوچر ان سارے سٹیپس کی، کیا یہ صرف آپٹکس کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد ان چیزوں کی وجہ سے ان چیزوں کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے پاکستان کے لیے، یو ایس کے لیے، اوور آل پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ایک اور جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صرف نیریٹو بلڈنگ کی حد تک ہے یا اس میں کچھ کانکریٹ چیزیں بھی ہوں گی۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی فحش غلطی کی ہے، اور یہ بہت سارے لوگ ہمارے کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو پہلے کلیریفائی کریں۔ میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا۔ یو ایس پریزیڈنٹ نے ہرگز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملاقات کی دعوت نہیں دی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ آلریڈی یہ طے تھا کہ پاکستان کی آرمی لیڈرشپ وچ انکلوڈس فیلڈ مارشل اینڈ 2-3 ادر ویری امپورٹنٹ کی جو ہمارے آفیسرس ہیں، دے ول گو ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس، جو ان کی سر آئی گیس یو ایس آرمی کی اینیورسری ہے، اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ اس سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ براڈر ٹرم میں یو این سینٹ کام کا حصہ بھی ہے، اور ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایک اور اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹ بلا لیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یو این سینٹ کام کا جو چیف ہے جنرل کوریلا، اس نے چند روز قبل امریکہ کی سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے بڑا طویل ایک بیان دیا ہے۔ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ صرف ہمارے ادھر جو ہیں وہ ٹی وی پہ دکھائے گئے ہیں اور اخبارات میں آئے ہیں۔ اس کے دوران اس شخص نے یہ کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی علاقے ہیں، یعنی فارمل ٹرائبل ایریاز، وہاں پر داعش، ISIS، خراسان، وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے،
اور ہو یہ رہا ہے کہ جو طالبان کی جو حکومت ہے وہ، کیونکہ داعش والے جو ہیں وہ بھی اسلامی انتہا پسند ہیں، لیکن وہ طالبان سے ایک سٹیپ فارورڈ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام تو یہ ہے، آپ کا خلافت ٹھیک نہیں ہے. تو ان کے مطابق طالبان حکومت جو کہ ان کے ساتھ لڑنے کی کیپیسٹی سے محروم ہے، تو وہ کر کیا رہی ہے کہ ان کو پش کر کے تو پاکستان کے قریب جو علاقے ہیں یا ادھر دھکیل رہی ہے، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے وہ پاکستان میں آ جائیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت سیریس تھریٹ کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ اگر داعش خراسان جو ہے وہ ان علاقوں میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں مضبوط ہو گئیں، تو پھر یہ کہ پورے سینٹرل ایشیا کے جو ملک ہیں، ازبکستان، تاجکستان اور جتنے استان ہیں، ان میں شدید بدامنی جو ہے وہ پھیل جائے. تو ایک سیریس سیکیورٹی تھریٹ، ویری سیکورٹی. اس میں اس نے کہا کہ ہم نے لمیٹڈ جو ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی وہ ہم نے پاکستان کو فراہم کی ہے، لیکن پاکستان کی فوج نے اپنے وسائل سے اپنے طور پر 1000 کے قریب داعش خراسان کے لوگ مارے ہیں، اور ان کے ساتھ جنگ میں ہمارے 700 اہلکار، یہ وہ کہہ رہا ہے جہاں بحق ہوئے ہیں، اور 2500 کے قریب سویلین جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. یہ بیان دے رہا ہے وہ. پھر اس نے یہ کہا کہ پاکستان نے داعش خراسان کے 5 اہم ترین رہنما پکڑے ہیں. ان میں سے ایک وہ شرف اللہ کا بھی ذکر ہوا، جس کا اصلی نام جعفر ہے، وہ بہت، جس کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا امریکن، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا تھا. پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس کا نام لے کر شکریہ ادا کیا گیا تھا. ٹھیک. تو بیسیکلی پاکستان کی جو عسکری قیادت تھی وہ یو این سینٹ کام کے لوگوں سے ملنے جا رہی تھی. وائی؟ کہ بھئی کیسے پاکستان کو امریکہ جو ہے یہ جنگ لڑنے کے لیے کس طرح کا مزید تعاون دے سکتا ہے. سر بجائے لمیٹڈ انٹیلیجنس. ہم نے اس چیز کو اس طرح تو نہیں دیکھا ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں، بس یہ دیکھ لیا کہ یو ایس نے فیلڈ مارشل کو بلا لیا. یہی کرے بابا، کس نے بلایا نا، یہ تو یہی بات ہے. اور کیوں بلایا یہ بھی تو سمجھنا کوئی چاہیے وجہ ہی نا. ہے سر. نہیں، اور کیسے، یعنی اب کیسے وجہ، اب ٹاس کر کے جیتنی ہے. ایک بیان دے رہے بابا یو این سینٹ کام کا چیف جنرل کوریلا، اور اتنی تفصیل سے بیان دے رہا ہے. اور وہ کوئی بیان پڑھے تو جب ہے نا، ہم نے یا تو پڑھنا لکھنا ہو، تحقیق کرنی ہو تو یہ عالم ہے نا. جب ہم نے تحقیق نہیں کرنی ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچانک اسرائیل آتا ہے اور what does that does؟ بس ختم. پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بڑا ظلم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں، حال ہی میں انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے اس کو بہرحال رکوانے میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. اب حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جب یہ یو این سینٹ کام کے ساتھ اسپیسیفکلی داعش خراسان کے کانٹیکسٹ میں ہماری آرمی لیڈرشپ کی ملاقاتیں سیٹ تھیں، تو ٹرمپ صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی وہ بھی 250 سالہ اینیورسری منائیں گے یو ایس آرمی 14 جون کو، جو شاید ان کی سالگرہ جو بھی ان کی سالگرہ بھی ہے. اچھا، اب اس پریڈ میں جو ہونی ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی گیسٹ کے طور پر تو موجود ہوں گے، تو ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو اس سے زیادہ مطلب اہمیت دینے کی نہیں ضرورت ہمیں اس طرح، یا لائم لائٹ میں لانے کی بار بار کے. نہیں، لائم
ارے بابا خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ کے 700 اہلکار گزشتہ 1 برس میں امریکی جرنیل کہہ رہا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں داعش خراسان کے ہاتھوں، فور گاڈ سیک، یعنی آپ کے اوپر وار مسلط کر دی ہے ایک تنظیم نے، تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ تعاون درکار ہے، آپ کو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی انٹیلیجنس کا سامان چاہیے ہوگا، کچھ ویپنز اس طرح کے چاہیے ہوں گے جو کہ کیونکہ وہ لوگ تو ہیں ان کے پاس تو وہ ویپنز ہیں جو امریکی چھوڑ گئے، وہ یعنی ان کے پاس تھرمل گنز بھی ہیں کہ وہ یعنی باڈی ہیٹ سے جو ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس نائٹ ویژن جو ہے وہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے جو عام ٹیررسٹ تنظیموں کے پاس تو نہیں تھی، اور وہ یعنی پروپیگنڈا اوپر سے پھر یہ ہوا ہے کہ جب سے اسد حکومت کا شام میں تختہ الٹا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد، کیونکہ بیسیکلی جو آغاز ہوا ہے داعش کا وہ تو عراق اور شام کی سرحد سے ہوا نا، اور وہاں پہ ان کا سب سے بڑا مرکز رہا، اور اسی کے خلاف ہی اسد حکومت جو ہے وہ ایکشن کر رہی تھی نا، تو اب جب اسد حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی آ کے افغانستان بس گئے، تو ان کی تعداد میں تو اضافہ ہو گیا سر، اور وہ تھریٹ بھی پھر آبویسلی بڑھ گیا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ بھئی ان کے لیے ساتھ لڑنا تو ہے ہمیں، اب وہ اتفاق سے ایک ایسی وقت ہے کہ اس کے ساتھ ہی انڈیا پاکستان پہلے جنگ ہو گئی، اس میں بہرحال امریکہ نے کردار ادا کیا ہے، سر ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا سیز اور فائر، وہ یہ کہ وہ سیز فائر ہونا پاکستان اور بھارت دونوں کے انٹرسٹ میں ہے، پاکستان اور بھارت دونوں جنگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ سر نیوکلیر پاور ہونے کے علاوہ بھی ارے بابا ایشوز ہیں، اتنے بڑے یعنی کہ ہم لوگ خرگوشوں کی طرح بچے دونوں طرف پیدا کرتے ہیں، خدا کے لیے کتنی آبادی کو دیکھے دونوں ملکوں، دونوں سائڈز پر، تو یہ کوئی اس طرح تھوڑی ہے، خدا کے لیے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں امریکہ سے 100 ہمارے اختلاف ہیں، جیسے آپ کو میں سابقہ ایپیسوڈ میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا، میں کتنے سخت غصے سے اور حقارت سے میں کہہ رہا تھا، کون کہتا ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل نے حملہ کیا سر ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا لیکن میں، یہ کہ ہماری اپنی سچویشن ہے جو بڑی بڑی ہی پیچیدہ ہے، بڑی پریکیریس ہے، ڈیفیکلٹ ہے انڈیا کے حوالے سے، تو ہمیں یعنی پاکستانی ہو کر بھی تو سوچنا ہے نا، پاکستان بچے گا، پاکستان خوشحال رہے گا، پاکستان کسی مثبت سمجھا رہا ہوگا تو ہم کسی اور کے قابل رہیں گے نا میرے بھائی، سر کسی ایک اسٹیبل پوزیشن پر ہم خود پہنچیں گے تو کسی اور کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا اس وقت کے کانٹیکس میں جب کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹینشن اتنی ہے، اگر ہمیں امریکہ کم از کم ہماری مخالف سمت میں نہیں کھڑا تو وہی ہے، لیکن یہاں تو وہ بجائے مخالف سطح میں کھڑا ہونے کے ریپیٹڈلی امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ریزالو دس کشمیر ایشو، تو وائی شوڈنٹ وی ٹیک ہم آن ہز لیکن یہ جو بات ہے یہ طے ہوگی پولیٹیکل لیڈرشپ کی لیول پہ، ہمارے وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں نا وہاں پہ، وہ وہاں کے وزیر خارجہ سے بات کریں گے، اور شاید یہ جو عسکری قیادت کے بھی دورے ہو رہے ہیں بالآخر اس کے نتیجے میں یہ ہو گئے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں کا دورہ کر پائے امریکہ کا، اور پھر دیکھیں اور کہ بھائی ٹرمپ صاحب انہیں کیا آفر کرتے ہیں۔ ہمارا بیسیکلی ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو ٹینشن ان دونوں ممالک کے درمیان پائی جا رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا چاہیے، اور اس کانٹیکس میں سر امریکہ کے ساتھ ہمارے حالات ہونا ٹھیک امپورٹنٹ بھی بہت ہے کنسیڈرنگ جو انڈیا کے ساتھ سچویشن ہے، دس از دا کوسچن آف آر سروائیول، ہماری بقا کا مسئلہ ہے بھائی، انڈیا ہمارے مقابلے میں ایک بہت بڑا ملک ہے، ان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے، اور ہم تو
ایک کمزور اکانومی ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم نے اس جنگ میں اپنے محدود وسائل کے باوجود ہم نے صرف پکی فائٹ دی ہے انڈیا کو. یقیناً وی کین ناٹ کنٹینیو لائک دس نا، روزانہ تو لڑائی نہیں اب ہم کر سکتے. سر افورڈ تو نہیں کر اور سکتے اگر کوئی ہماری راستہ resources کے ساتھ. نکلتا ہے کسی تھرڈ پارٹی میڈیشن سے کہ ہم دونوں ملکوں میں کوئی آ سکے، کوئی تھوڑی بہت یعنی کہ صلح صفائی کی گنجائش نکلے، تو کم از کم ہم انسانوں کی طرح ایک دوسرے کو کم از کم ٹالریٹ کرنا سیکھ سکیں. ایٹ دا ویری لیسٹ سر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ٹالریٹ کر لیں ایک دوسرے کو. وہی کہہ رہا ہوں نا، تو وہ کوئی اس میں، اور اس میں کسی تیسرے ملک کی اگر مدد مل جائے تو why why not؟ not؟ Let's be practical. ہر چیز کو ہم جذباتی انداز میں، ہر چیز ادھر اور ایموشنل وہ ہو کے اور سازشی مذاق ہو تھیوریاں کے اور یہ وہ اس طرح تو نہیں دکھتے. پریکٹیکل ہو کے دیکھ لیں تو بہتر ہے آئی تھنک. چلیں سر پھر آئی گیس وی ول کنٹینیو آر ڈسکشن نیکسٹ ویک، اور پھر دیکھتے ہیں تب تک پتہ نہیں کیا کیا ہو چکے گا ورلڈ پالیٹکس کے حساب سے. پچھلے دنوں پاک انڈیا جنگ تھی، اس ہفتے ایران اسرائیل، تو لیٹس سی سر. ناظرین بات وہی ہے کہ دنیا بھر میں کافی عرصے سے کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے، اور اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ مزید چیزیں کدھر جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.